عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، نفرتوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں پر مسلم رکشہ ڈرائیور پر حملے کی خبریں ہیں کرناٹک سے، تو کہیں پر بائبل جلا کر کے سنگ پریوار کے گنڈوں نے ایک کرسچین خاتون کے ساتھ ہراسانی کا معاملہ اپنایا ہے۔ وہیں پر کرائم ختم ہونے کے لیے پولیس نے، ارسیکیرے پولیس نے مرغی کی بلی چڑھائی ہے۔ دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے بھارت میں۔ کیرالہ میں سی پی آئی ایم کے AKG سینٹر پر بھی بم حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو نوپور شرما ہی بھارت میں جو اس وقت حالات بنے اس کی ذمہ دار ہے، وہ اکیلی اس کی ذمہ دار ہے کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو ED کے سامنے پیش ہونے سے قبل سنجے راوت نے کیا ٹویٹ کیا، اور NCP کی سربراہ شرد پوار کو محکمہ انکم ٹیکس کا نوٹس ملا تو کہا کہ لو لیٹر ملا ہے۔ کیا مہاراشٹرا کی صورتحال ہے اور کس نے کس طرح کے نعرے لگائے ہیں، یہ ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ مشترکہ قربانی کا اعلان بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور آج سے پہلی تاریخ بھی شروع ہو چکی ہے ذی الحجہ کی۔ لہٰذا جو ہے جلدی اپنا نام لکھوائیں تو ترتیب بنانے میں ہم لوگوں کی آسانی ہوگی۔ پہاڑی کے غریب علاقوں میں آپ کا جو بھی حصہ ہوگا تقسیم کیا جائے گا۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیں یا واٹس ایپ کریں، تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں کرناٹک کے بیلتنگڑی علاقے میں۔ یہ سارے کے سارے علاقے کرناٹک کے ساحلی علاقے میں آتے ہیں، منگلور، اڈپی، کنداپور، اس طرح کے جو بڑے حساس ہیں۔ آئے دن یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے مسلمانوں پر حملے کی خبریں آتی رہتی۔ ابھی کچھ دن پہلے مدرسے جا رہے ایک چھوٹے سے طالب علم پر جس طرح حملہ کیا تھا متعصب زعفرانی گنڈوں نے، وہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سنگ پریوار کے کچھ گنڈوں نے مسلم رکشہ ڈرائیور پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ بیلتنگڑی پولیس تھانہ کے حدود میں معاملہ پیش آیا۔ اجری کے قریب سوریا نامی علاقے میں وہ جو ہے یہاں پر اپنے گاہکوں کو لینے جا رہے تھے، تو اسی موقع پر ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ ان کا نام مربع بتایا گیا ہے، جو 50 سال کے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، بس مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہی حالات جاری رہیں کہ صرف مسلمان کا نام سن کر اس طرح پر جگہ جگہ پر یہ گنڈے حملہ کرنے لگیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح راستوں پر چلنا اور پھرنا جو ہے دو بھر کر رہا ہے ان لوگوں نے۔ اسی طرح کی کرناٹک سے ہی خبر آئی، اور یہ خبر آئی ہے چتردرگا سے۔ یہاں پر ایک عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے گھر میں غیر قانونی طور پر یہ سنگ پریوار کے گنڈے گھس گئے اور اس پر حملہ کیا، بائبل کو لے کر کے جلا دیا۔ جی ہاں، یہ معاملہ جو ہے ملینو نامی ایک چترادرگا میں ایک علاقہ آتا ہے، دیہات آتا ہے، وہاں پر پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ زبردستی دوسروں کو جبراً تبدیل مذہب کرنے پر اکسا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے اس پر حملہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون عمر رسیدہ ہے، 62 سال ہے اس کی، اور نہ صرف اس پر حملہ کیا، اس کو جو ہے دھمکی بھی دی گئی ہے، اور بائبل اس کے ہاتھ سے کھینچ کر کے اسی کے سامنے آگ بھی لگا دی گیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی تک دیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اجتماعی طور پر کچھ پریئر ان کے گھر میں چل رہا تھا، اس وقت جو ہے یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس خبروں کو پیش کرتے ہوئے کرناٹک میں جس انداز میں سنگ پریوار کی گنڈوں کی گنڈا گردی اور سنگ پریواروں کے
وابستہ الگ الگ تنظیموں کی دہشت گردی جو عروج پر ہے اس کو لے کر کے اس وقت جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے ناظرین گرامی کرناٹک کے ایک علاقے سے کہ موڈگیرے نامی ایک علاقہ آتا ہے، ادے پور میں جو واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی۔ اس میں کنڑا میں کچھ نعرے لگائے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہندوؤں کی سننے پڑے گی، یہ نعرے ہیں۔ اس نعرے کی وجہ سے یہ پورا جلوس جو ہے اس وقت جو ہے اس پر تبصرے کر رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے۔ کنڑا جاننے والے اس کے مطلب کو بخوبی جان سکتے ہیں، میں پھر بھی آواز کے ساتھ سناتا ہوں ہمارے کرناٹک کے لوگوں کے لیے۔ ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಜೈ ಜೈ ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳಬೇಕು ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ جب پولیس کسی چیز میں ناکام ہو جاتی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے کوئی نئے منصوبہ بند طریقے نکالے جائیں جو جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن جب پولیس بھی جرائم پر قابو پانے کے لیے مرغی کی بلی چڑھائیں گے تو آپ کیا کہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ ہاسن سے آیا ہے جہاں پر ایک علاقہ ہے ارسی کرے، یہاں کے دیہی پولیس تھانے میں لگاتار اس کی حدود میں جرائم پیشہ افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ سلسلہ وار حادثات جو روڈ حادثے ہوتے وہ پیش آ رہے تھے۔ اسی کے چلتے امن بنانے کے لیے کسی کے اشارے پر پولیسوں نے مرغی کی بلی چڑھا دی تو یہ خبر سرخیوں میں آ گئی۔ تو اب جو ہے ہری رام ایس پی شنکر اور اس کے علاوہ سب انسپیکٹر سمیت 4 افراد کے خلاف پولیس تھانے میں نوٹس جاری کر دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیوں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، جرائم پیشہ افراد پر حادثات پر قابو نہیں پانے لگے تو پولیس نے مرغی کا سہارا لیا اور پولیس تھانے کے اعلیٰ انتظامیہ نے ان کو نوٹس بھیج دیا، جس کی وجہ سے یہ خبر بھی سرخیوں میں آ گئی۔ یہ سب کچھ بھارت میں ہوتا ہے ناظرین گرامی، اور ایسی خبریں صرف بھارت سے ہی آ سکتی ہیں یا پھر آپ کے پڑوسی ملک سے۔ آئیے میں آپ کو کیرلا لے چلوں۔ یہاں پر ایک دوسرے پر حملے کا سلسلہ لگاتار جاری رہی ہے، اور سیاسی دشمنی تو اس قدر عروج پر ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے راہل گاندھی کے دفتر پر توڑ پھوڑ کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو اب نامعلوم حملہ آوروں نے جمعرات کی دیر رات یہاں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPIM کے پارٹی ہیڈ کوارٹر AKG سینٹر پر بم پھینک دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تقریباً 11:45 پر اسکوٹر پر سوار 2 افراد میں سے ایک نے دفتر کے مین گیٹ پر بم پھینک دیا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور یہ پورا معاملہ CCTV کیمرہ میں قید بھی ہو چکا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری اسکرین پر۔ واقعے کے وقت CPIM کے کئی لیڈر دفتر میں موجود تھے۔ دھماکے کی زوردار آواز سن کر علاقے میں ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار اور پارٹی کارکن موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حملہ آور دھماکے کے فوراً بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہے لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے کنوینر EPJ راجن، پولٹ بیورو کے رکن وجے راگھون، پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے کیرلا کا 3 روز کا دورہ بھی شروع ہو رہا ہے راہل گاندھی کا۔ ایسے حالات میں اس طرح کے دفاتر پر حملے کو لے کر کے بہت ہی زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں آپسی سیاسی دشمنی کو۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا کی ادھو حکومت تو چلی گئی ہے، آپ جانتے ہیں۔ جو باغی لیڈر ایکناتھ شندے ہے اس نے حلف لے لیا ہے CM کا، تو فڈنویس جو BJP کے ہیں انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیا ہے، یعنی کہ باغی کامیاب ہو گئے۔ خرید و فروخت جو BJP کی جانب سے ہوتا ہے تمام ریاستوں میں، جمہوریت کی جو دھجیاں اڑائی گئیں وہ سب کچھ جو ہے سامنے ہے، اور اس سلسلے میں کیا گفتگو کی جائے، گزشتہ 8 دنوں سے تو یہی تماشا تھا پورے میڈیا میں۔ اب اس کے بعد جیسے حکومت چلی گئی، ED کا سلسلہ ڈرانے دھمکانے کا تو پہلے سے ہی جاری تھا، شیو سینا کے ان لیڈروں کا جو ادھو ٹھاکرے کے ساتھ تھے،
تو اب سنجے راوت کا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے۔ ای ڈی کے سامنے پیش ہونے سے قبل انہوں نے کہا اور شیو سینا سے اپیل بھی کی ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر میں اٹھنے والا سیاسی طوفان شیو سینا کے باغی لیڈر ایکناتھ شندے کی حلف برداری کے ساتھ تھم گیا، لیکن اس پورے واقعے نے بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان اختلافات میں اضافہ کر دیا۔ شیو سینا لگاتار الزام لگا رہی ہے کہ قانون سازوں کو ای ڈی کا خوف دکھا کر بغاوت پر مجبور کیا۔ دراصل شیو سینا لیڈر سنجے راوت ای ڈی کی پوچھ گچھ کے لیے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پارٹی کارکنوں سے احتجاج نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، میں آج دوپہر 12 بجے ای ڈی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے جاری کیے گئے نوٹس کا احترام کرتا ہوں، تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنا میرا فرض ہے۔ میں شیو سینا کے تمام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ای ڈی آفس کے باہر جمع نہ ہوں، بے فکر رہے۔ تو ناظرین گرامی، جو صورتحال اس وقت مہاراشٹر میں بنائی گئی، اس سے صاف ہو رہا تھا کہ شیو سینا کے کارکنان راستے پہ نکلیں گے اور ہنگامہ مچا جائے گا۔ اسی صورتحال کو جو ہے نمٹنے کے لیے اور قابو پر رکھنے کے لیے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وہیں ناظرین گرامی، مہاراشٹر میں جاری سیاسی اتھل پتھل کے درمیان نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے صدر اور سابق مرکزی وزیر شرد پوار کو بھی محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے نوٹس موصول ہو گیا۔ جب 30 جون کو مہاراشٹر میں اقتدار کی تبدیلی ہو رہی تھی، اسی وقت این سی پی سربراہ کو انکم ٹیکس کا نوٹس موصول ہوا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر این سی پی کے ترجمان مہیش تاپسی نے ٹویٹ کیا، پوچھا کہ یہ اتفاق ہے یا کچھ اور۔ وہیں نوٹس ملنے کے بعد خود شرد پوار نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ ایجنسیوں کا استعمال سیاسی طور پر مختلف خیالات کے حامل لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی انکم ٹیکس کی جانب سے اسی طرح کا ایک لو لیٹر ملا ہے، اور انہوں نے طنز کیا اس پر۔ ناظرین گرامی، آئیے ملک کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے نوپور شرما ہی ذمہ دار ہے، جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ملعون ہے، مردود ہے۔ اسے معافی مانگنی چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا اس وقت بیان سامنے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جمعہ کو بی جے پی کے معطل رہنما گستاخ رسول ملعون و مردود شرما کو راحت دینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں اپنے تبصرے کے خلاف ملک بھر میں درج ایف آئی آر کو دہلی منتقل کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے بی جے پی لیڈر کو ان کے ریمارکس پر سخت سرزنش کی۔ سپریم کورٹ نے لیڈر پر اپنے ریمارکس کے ذریعے ملک بھر کے جذبات کو بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جے پی پردیوالا کی بینچ نے کہا کہ نوپور شرما ہندوستان بھر میں بھڑکی آگ تشدد کے لیے ذمہ دار ہے اور اسے پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے خاتون اکیلی ہی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اور ان کی زبان نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ادے پور میں پیش آئے واقعے کے لیے ان کا تبصرہ ذمہ دار ہے، جہاں ایک درزی کا قتل کر دیا گیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت پوری طرح سے اس نوپور شرما کو جو ہے سپریم کورٹ نے اس وقت خاطی تو بتا دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے اس اعلان کے بعد شاید جو ہے نوپور کی گرفتاری عمل میں آئے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر ایک احتجاج کے درمیان میں سنگھیوں کو کسی نام سے بلانے کی کوشش ہوئی ہے۔ تو سوشل میڈیا میں اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ آپ کو بھی سننا چاہیے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی کی لڑائی میں دو طرح کے لوگ تھے، جو مرد تھے وہ جنگ میں گئے، جو مرد تھے وہ جنگ میں گئے، جو ہجڑے تھے وہ سنگ میں گئے، جو ہجڑے تھے وہ سنگ میں گئے۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔